बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सन 2019 में जब पाइन नेटवर्क लॉन्च हुआ था तो कोई जानता ना था और कोई इसको मानता ना था। हर शख्स इसको स्कैम कहता था और बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर माइनिंग भी स्टार्ट नहीं की थी और वो इससे पहले इस किस्म की जो क्रिप्टो करेंसीज थी उससे बेजार हो चुके थे और बिटकॉइन के मुतालिक भी लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब पाइकून आया तो उसने ऐसे बेशुमार इकदाम किए कि ये बहुत तेज़ी से आसमान की बुलंदियों को छूने लगा और ठीक 4 साल बाद पाइन नेटवर्क ने सन 2024 के अंदर ओपन नेटवर्क लॉन्च किया और 20 फरवरी सन 2024 को जब एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर एक्सचेंज के ऊपर उसने अपनी पाई को लॉन्च किया तो तकरीबन $1 पे आकर इसने हलचल मचा दी और लोग पाई के ऊपर टूट पड़े। और फिर इसके बाद ये सफ़र तरक्की का रुकने वाला नहीं था और फिर एक वक्त ऐसा आया कि $3 तक पाई की प्राइस गई। क्योंकि पाइन नेटवर्क को अपने इंटरनल सिस्टम पे तवज्जो देनी थी, इसलिए वहाँ पर उसने दुनिया भर के जो टूल्स है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इंटीग्रेशन शुरू कर दी और जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी थी इस सिस्टम में यूज़ करना शुरू कर दी। उसके नतीजे ये आए कि फिर इसके बाद जब इंटरनल सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाने लगा तो लोगों को एक मौका मिला जीसीवी वैल्यू का और यही जीसीवी वैल्यू ने पाइन नेटवर्क को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया और फिर इसकी जो फॉलोवर्स की तादाद थी रुकने वाली नहीं थी, मुसलसल बढ़ती रही। और फिर आपने देखा सन 2025 शुरू हुआ, जुलाई से पहले डॉक्टर निकोलस कोकलस सर ने कंसेंसस कॉन्फ्रेंस में जब आर्टिफिशियल जनरेटर का जिक्र किया था तो उस वक्त जो अमायदीन थे, शुरुका थे, उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी हवनो न थी और ना ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निकल बातें समझते थे, तो उनके सर से गुज़र गई। लेकिन उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और हमारे अपने लोगों ने भी इस बात का बड़ा तंकीदी जायज़ा लिया कि इन्होंने जीसीवी वैल्यू के ताल्लुक़ से ऐसी क्यों बात नहीं की। हालांकि सबसे अहम तरीन जो टूल है इस दौर की, सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो हथियार है, जो टूल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत, जिसके पीछे इंसान की असली ज़हानत पोशीदा थी जो इसे कंट्रोल कर रही थी। और इसके बाद पाइन नेटवर्क का एक और कारनामा पाई ऐप स्टूडियो है कि जिसके बाद अब पाइन नेटवर्क कभी पलट के नहीं देखेगा और उसकी जो तरक्की का सफ़र है मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल उसी अंदाज में कि जो लोग पाइन नेटवर्क के साथ जुड़े रहेंगे वो इसके साथ साथ सफ़र करते रहेंगे। और यही पाइन नेटवर्क का विज़न है, यही पाइन नेटवर्क का मुस्तकबिल है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें, लेकिन हमने ये जो तमाम बातें की हैं इसलिए की हैं ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का इसी वीडियो में बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटर की ताकत क्या है और वो क्या कुछ कर सकती है। उसको जाने बगैर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फिर कुछ नहीं जान सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक इंफॉर्मेशन देने से पहले हम आपको 15 साल पीछे लेके चलते हैं जब दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सन 2009 में वजूद में आई थी। तो उसकी ट्रांजैक्शन के लिए, उसके लेन देन के लिए एक एक्सचेंज की ज़रूरत थी। तो दुनिया की जो पहली एक्सचेंज थी उसका नाम था MTGOX, गॉक्स भी कहते हैं और उसको मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है, मैजिक नाम से भी पुकारा जाता है, द गैदरिंग ऑनलाइन एक्सचेंज के नाम से भी पुकारा जाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ बिटकॉइन की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बनाई गई थी और तकरीबन 70% जो लेन देन था वो इसी एक्सचेंज के ज़िम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इसके जो बानी थे वो आप अच्छी तरीके से इन नामों को जानते हैं,
ایک ریپل کے بانی تھے اور ایک اسٹیلر جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے بانی تھے، جن کے نام آپ جانتے ہیں جیڈ اور میک کیبل تھے۔ لیکن دوستو یہ ایکسچینج کیا ہوئی، سن 2014 میں بدترین ہیکنگ اسکینڈل کا شکار ہوئی، جس میں تقریباً 8.5 لاکھ بٹ کوائن چوری ہو گئے، اور اس وقت اس کی قیمت تقریباً $450 ملین سے بھی زیادہ تھی۔ اگر آج کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 1,08,912.28 کے اوپر بٹ کوائن ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو آپ اس کی مالیت اگر ہم نکالنا چاہیں تو تقریباً یہ بنتی ہے 92.4 بلین ڈالر بنتی ہے دوستو۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا جس میں یہ تمام ایکسچینج برباد ہو گئی، اور آج تک جو لوگ ہیں اس کے جو بانی ہیں اس اسکینڈل کا شکار ہے، اور لوگوں کو اب تک وہ ان کے پیسے واپس کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھے ملک کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کا نقصان برداشت نہیں کرتی، اور پھر اس کے بعد ایکسچینجز کے تعلق سے قوانین بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر کام کیا گیا۔ دوستو اگر ہم بات کریں تمام ایکسچینجز کی، چاہے وہ ڈی سینٹرلائز ہوں، تو ان کی ٹوٹل جو آمدنی ہے، جو ٹوٹل اس وقت جو کیلکولیٹ کی گئی اور جو آنے والے 2030 تک کی جو آمدنی متوقع ہے وہ $72 بلین ہے۔ تو دوستو آپ $72 بلین یعنی دنیا میں اس وقت جتنی بھی سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز ایکسچینجز ہیں ان کی یہ آمدنی ہے۔ لیکن اب ہم آپ کو وہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پائی نیٹ ورک کتنے $1 ٹریلین کمائے گی سن 2030 تک، اس رپورٹ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو فرینڈس ہم گفتگو کر رہے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس نیوز کو، The 16 trillion AI revolutions and Pi network is leading the charge. By 2030, artificial intelligence is expected to add staggering 16 trillion to the global economy. That's not hype. It is the hard truth according to top research from PwC, McKinsey and IDC. تو دوستو یہ تھی وہ رپورٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹول جو اس وقت ٹیکنالوجی کی جان ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی ایکسچینجز ہیں ان کی جو کل آمدنی ہے سن 2030 تک ٹوٹل آمدنی 78 بلین ہے، اور اگر ہم بات کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تو سن 2030 تک یہ 16 ٹریلین تک پہنچ جائے گی، اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے آپ کا پائی نیٹ ورک کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھ لیتے ہیں رپورٹس PwC، McKinsey اینڈ IDC کی، تو یہ رپورٹ میں کیا کہتے ہیں اور پائی نیٹ ورک کا اس سے کیا سمبند ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو فرینڈس ہم آپ کو بتاتے ہیں ان 3 ریسرچ کمپنی کے متعلق جو اکنامکس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رکھتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں ID سے، جس کا ایبریویشن ہے انٹرنیشنل ڈیٹا کارپوریشنز۔ جیسا کہ آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے کے کام انجام دیتی ہے۔ یہ ایک عالمی سطح کی یعنی انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ کمپنی ہے جو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیک اور ٹیلی کام کمیونیکیشن مارکیٹ کے بارے میں ڈیٹا اور انالائسس اور پروڈکشن کرتی ہے، اور بتاتی ہے جو بھی کمپنیز جو اپنی تمام تر چیزیں ان کو پرووائڈ کرتی ہیں تو ان کو بتاتی ہے کہ آپ کی کمپنی کو کیا کیا جو ٹارگیٹ اچیو کرنے پڑیں گے، اور پھر وہ ایک ڈیٹا دے کے ان کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوگا۔ AI بلاک چین، نئی ٹیکنالوجیز جیسے IDC وغیرہ رپورٹ جاری کرتی ہیں، خاص طور پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر یہ کام کرتی ہیں۔ اگر کسی کمپنی کو یہ جاننا ہو کہ اگلے 5 سال میں
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مارکیٹ کتنی بڑھے گی، تو وہ IDC کی رپورٹ پہ انحصار کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ورک کرتی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں PwC کے بارے میں، جو ایبریویشن ہے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اکاؤنٹنگ اور کنسلٹنگ فرموں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ مالیاتی آڈٹ کرتی ہے، ٹیکس مینجمنٹ، کنسلٹنگ اور بزنس ایڈوائزری سروس دیتی ہے، اور تقریباً 150 سے زائد ممالک میں اس کے جو آفیسز موجود ہیں۔ یہ مختلف شعبوں میں مستند رپورٹس اور تجزیے پیش کرتی ہے، جیسے AI کا عالمی معیشت پہ اثر، اور جس طریقے سے IDC کام کرتی ہے بالکل اسی انداز میں یہ بھی کام کرتی ہے۔ اور PwC نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ سن 2030 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس عالمی معیشت میں 16 ٹریلین کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی ایک رپورٹ جو اس کے تعلق سے تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں میکنزی اینڈ کمپنی کی، جو اپنی شہرت اور ورکنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک نام رکھتی ہے، اور مینجمنٹ میں کنسلٹنگ فرم ہے اور مختلف قسم کے ورک کرتی ہے۔ یہ خاص طور پہ جو بڑی بڑی گورنمنٹس ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز اور کارپوریشنس، ادارے، اسٹریٹجک جو ان کی جو فیصلے ہوتے ہیں ڈیسیزن میکر کے طور پہ مدد فراہم کرتی ہے، اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی، ہیلتھ، ایجوکیشن اور اکنامکس پہ تحقیق کر کے اس پر ڈیٹا اور اس کے اوپر انالائسس رپورٹ جاری کرتی ہے۔ تو میکنزی نے بھی کئی رپورٹوں میں بتایا کہ AI ڈیجیٹل تبدیلی اور بلاک چین دنیا کو کیسے تبدیل کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام جو آپ کے سامنے میں نے اتنے نامی گرامی 3 اداروں کے نام رکھے، دراصل یہ سب پائنیئر کے لیے تمام تر کاوشیں کر رہی ہے، تاکہ وہ ایک ٹارگیٹ جو رکھا گیا ہے اس کو اچیو کرے۔ تو دوستو، اس طرح کی ہم آپ کو انفارمیشن اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ پائی نیٹ ورک کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب آپ کے سامنے بے شمار ٹارگیٹ انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ پائی ایپ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، GCB ویلیو ہے، ایکسچینجز ہیں۔ تو آپ ورک کرتے رہیے، اس کے ساتھ جڑے رہیے، تو کامیابی آپ کی جنریشن کے لیے لازمی ہوگی، کیونکہ یہ اکنامکس کا دور ہے، اور وہی کنٹری ترقی کرتے ہیں، وہی سپر پاور ہوتے ہیں جو اکنامکس پاور رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔